الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بہنوں اور بیٹیوں، جیسا کہ اشتہار کے ذریعے سے معلوم ہو چکا، آج کے درس کا موضوع زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ ہے۔ لیکن اشتہار مرتب کرنے والے حضرات نے اس موضوع کے ضمن میں کئی اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ اگر میں عمومی طور پر زکوٰۃ اور مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بات کر دوں تو ممکن ہے کہ ان میں سے بعض سوالات تشنہ رہ جائیں۔ اس لیے آج کے درس کا انداز ہم نے ذرا مختلف رکھا ہے، اور وہ یوں کہ اس میں میرے سامنے اس وقت جو کم و بیش 12 سوالات ہیں، ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی اور اشکال اور سوال بھی ہو تو وہ بھی تحریری طور پر یہاں پہنچا سکتا ہے۔ اگر وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ ان 12 سوالات کے علاوہ جو سوالات آئیں گے ان کا جواب دینے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ پہلا سوال زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ اس کے فرض ہونے کے دلائل قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی، اور اس کی فرضیت پر پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اور اس پر بھی اتفاق کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے والا فاسق ہے۔ اللہ ہمیں کفر سے بھی بچائے اور اللہ ہمیں فسق سے بھی بچائے۔ قرآن کریم میں 70 سے زیادہ مقامات پر اللہ نے اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ کا ساتھ ساتھ ذکر کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی نظر میں
جو اہمیت نماز کی ہے وہی اہمیت زکات کی بھی ہے. پہلے پارے میں آیت نمبر 43 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو، زکات دو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. پہلے ہی پارہ میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 110 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز قائم کرو اور زکات دو. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. نیک وہ شخص ہے جو نماز قائم کرتا ہے اور زکات دیتا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 162 میں ہے، اللہ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکات دیتے ہیں. یوں ہی متعدد جگہ اللہ نے نماز کے ساتھ زکات کا ذکر کیا اور بعض جگہ زکات کے لفظ کی بجائے انفاق کا لفظ استعمال کیا. انفاق کا معنی خرچ کرنا. جیسا کہ سورۃ البقرہ کے شروع ہی میں اللہ نے ایمان والوں کی، تقوی والوں کی، نیک لوگوں کی، مقرب لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی. ان لوگوں کی نشانیاں بیان فرمائی جن کے لیے قرآن میں ہدایت ہے. فرمایا کہ وہ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، زکات اور صدقہ دینے والوں کے اللہ نے فضائل بیان فرمائے. مثالوں کے ذریعے سے ان کے اجر و ثواب کو بیان کیا. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 اللہ فرماتے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس کاشتکار کسی ہے جو زمین کو ایک ہے اور 700 نے واپس دیتا ہے زمین کو ایک دانہ اور زمین اس کو واپس کرتی ہے 700 دانے. یوں ہی جو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرے گا وہ ایک دے گا، اللہ اس کے بدلے میں اس کو 700 واپس کرے گا. اور اللہ کہتے ہیں 700 آخری حد نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھا دیتا ہے. ایسے بھی ہوں گے جو ایک خرچ کریں گے اور ایک کے بدلے میں ان کو 700 نہیں 7000 دیے جائیں گے. ایسے بھی ہوں گے جو ایک خرچ کریں گے اور ان کو ایک کے بدلے میں 7000 نہیں 7 لاکھ بھی دیے جا سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کے ہاں نیکی کی
قدر و قیمت لگاتے وقت اخلاص کو دیکھا جاتا ہے. اخلاص کتنا ہے، اللہ کی رضا کی جستجو، چاہت اور طلب وہ کتنی ہے. جیسے اللہ نے اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والے، زکات اور صدقہ دینے والوں کے فضائل بیان فرمائے، ان لوگوں کی مذمت بھی بیان فرمائی جو اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے. مثلا سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، انہیں خوشخبری سنا دیجیے دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ان کے سونے چاندی کو تپایا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے آگا جائے گا، ان کی پیشانی کو، ان کے پہلو کو اور ان کی پیٹھ کو، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ پیسہ ہے جسے تم نے اپنے جمع کر کے رکھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم جمع کرتے تھے آج چکھو. علماء کہتے ہیں اللہ نے 3 جگہوں کو داغنے کا ذکر فرمایا، پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو. اس کی وجہ یہ کہ بعض لوگ ایسے جنہیں تو ان کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، پہلو بدل لیتے ہیں، پہلو اچکتے ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں جو منہ موڑ لیتے ہیں، انہیں ایسا شخص اچھا ہی نہیں لگتا جو انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دے، جو انہیں اپنے مال پر اللہ کے احکام کو پہرا دینے کی تلقین کرے، کام کو اپنے مال پر کرنے کی تلقین کرے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا یا شعیب اصلاۃ ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی حالنا ما نشاء. اے شعیب، کیا تمہاری نماز ہمیں حکم دیتی ہے کہ ہم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت چھوڑ دیں اور اپنے کرنا چھوڑ دیں، کہ ہم اپنے اموال جہاں چاہیں جیسے چاہیں خرچ کریں؟ کیا تمہاری نماز ہمیں اس سے روکتی ہے؟ یہاں سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی مشرک قوم یہ سمجھتی تھی کہ جب نماز پڑھی جائے گی تو نماز مال میں من مانی کرنے سے روک دے گی. نماز یہ سکھائے گی کہ مال کو کمانا کیسے ہے اور مال کو خرچ کہاں کرنا ہے. تو قرآن کریم اس طرح کی آیات سے بھرا پڑا جن میں اللہ نے خرچ کرنے والوں کے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے فضائل بیان فرمائے اور مال کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے والوں اور مال کو معبود بنانے والوں کی مذمت بیان فرمائی. اسی طریقے سے حدیث میں بھی ہے. ایک حدیث سنانے پر اکتفا کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے محبوب صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
یمن کی طرف اپنا نمائندہ، تو حضرت معاذ سے کہا، معاذ یمن میں اہل کتاب کافی تعداد میں رہتے ہیں، انہیں سب سے پہلے جا کر تو دعوت دینا توحید کی اور ایمان بالرسالت کی، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ اس کی شہادت دے دیں، ایمان کا اقرار کر لے، تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی۔ اگر وہ اسی طرح تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے مال میں صدقہ فرض کیا ہے جو کہ ان کے امیروں سے لیا جائے گا اور ان کے فقیروں کو دیا جائے گا۔ تو احادیث بھی اس سلسلے میں بہت ساری، جن میں زکوٰۃ کی فرضیت کا بیان اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی مذمت اور ان کے لیے وعیدیں۔ تو پہلا سوال جو تھا وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں، دوسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ زکوٰۃ کے احکام کے بارے میں۔ اب زکوٰۃ کے احکام تو 20 ہیں، اگر انہیں لکھا جائے تو سینکڑوں صفحات سیاہ ہو جائے اور بیان کیا جائے تو گھنٹوں لگ جائے۔ میں اختصار کے ساتھ یہ عرض کرتا ہوں کہ اسلام نے ہر ایسے مسلمان پر، ہر ایسے بالغ مسلمان پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے جو صاحب نصاب، اور صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کا نقد روپیہ یا سامان تجارت اور اس نصاب پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت کے نقد روپے یا سامان تجارت کا مالک ہو اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن اس میں 1 روپے کا الگ الگ حساب نہیں کیا جائے گا، بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے یا زکوٰۃ کے حساب کے لیے جو تاریخ متعین کر لی جائے، ہر سال اس تاریخ کو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں کا حساب لگا لیا جائے گا۔ مثال کے طور پر آج 14 رمضان ہے، ایک شخص 14 رمضان 1427 ہجری میں صاحب نصاب بنا اور اس نے اپنی ملکیت میں موجود سونا، چاندی، نقد روپیہ، سامان تجارت، ان سب کا حساب لگایا تو اس کی مالیت 2 لاکھ روپے بنی اور اس نے 2 لاکھ روپے کی زکوٰۃ اس رمضان میں 14 رمضان 1427 ہجری میں ادا کر دی۔ اب اگلے سال 14 رمضان کو وہ دوبارہ اپنی ملکیت میں موجود سونا، چاندی، نقدی اور سامان تجارت کا حساب لگائے گا اور جو کچھ موجود ہوگا اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا، یہاں تک کہ
اگر وہ 13 رمضان کو 2 لاکھ روپے کا مالک تھا، پچھلے سال 14 رمضان کو 2 لاکھ روپے اس کی ملکیت میں تھے، اور 1 سال بعد حساب کی تاریخ سے 1 دن پہلے اس کی ملکیت میں 2 لاکھ روپے، لیکن 1 دن پہلے اس کے پاس 2 لاکھ روپے مزید آ گئے، تو اب وہ 4 لاکھ روپے کی زکات ادا کرے گا۔ یہ نہیں کہے گا کہ سال جو گزرا ہے وہ تو 2 لاکھ روپے پر گزرا ہے، اور یہ جو 2 لاکھ آئے ہیں یہ تو ادا کرنے سے، حساب کرنے سے 1 دن پہلے آئے ہیں، لہذا انہیں مال زکات میں شمار نہ کروں، زکات ادا نہ کروں، ایسا نہیں کیا جائے گا، بلکہ حساب کی جو تاریخ متعین کر لے گا، اس متعین تاریخ سے اگر 1 دن پہلے بھی اس کے پاس کچھ مال آ گیا تو اس کو بھی نصاب میں شامل کر لیا جائے گا اور اس کی بھی زکات ادا کی جائے گی۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیے اور ایک ضمنی مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ ضروری نہیں کہ حساب کے بعد ہی زکات ادا کی جائے، بلکہ حساب سے پہلے بھی زکات ادا کی جا سکتی ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں کہ ہر سال 14 رمضان ہی کو وہ زکات ادا کرے، بلکہ 14 رمضان سے بلکہ رمضان سے بھی قبل، شعبان میں، رجب اول میں، ربیع ثانی میں، کسی بھی مہینے میں ادا کر دے۔ بلکہ میرے تجربے بہتر یہی ہے کہ انسان پورا سال تھوڑی تھوڑی زکات ادا کرتا رہے۔ اس میں 2 بڑے فائدے ہیں۔ ایک تو ایک دم بوجھ نہیں پڑتا۔ اب اگر 1 تاریخ کو حساب لگایا اور اس کی زکات بن گئی 1 لاکھ روپے، تو ممکن ہے کہ اس کا نفس ہیلے بہانے کرنے لگے، 1 لاکھ روپے کا یک مشت ادا کرنا اسے مشکل محسوس ہو۔ لیکن اگر پورے سال تھوڑا تھوڑا ادا کرتا رہے گا تو یہ بوجھ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ اس میں یہ کہ صحیح مصرف اور صحیح مستحق کو تلاش کرنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یہ عہد کر لیتے ہیں یا اپنی عادت بنے ہیں کہ میں تو بس رمضان ہی میں اور ایک متعین تاریخ کو زکات ادا کروں گا، تو بعض اوقات صورت ایسی ہوتی ہے کہ وہ زکات ادا نہیں کرتے، زکات پھینکتے ہیں۔ جو بھی سامنے آ گیا اس کو زکات دے دے۔ بعض اوقات مستحق بھی لے لیتے ہیں اور بعض اوقات غیر مستحق بھی لے اڑتے ہیں۔ رمضان کے فضائل اپنی جگہ، لیکن رمضان کی فضیلت حاصل کرنے سے زیادہ اور صحیح مستحق تک زکات کا پہنچانا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ میں تو یہ بھی کہوں گا، بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں زکات یہ سوچ کر کہ یہاں تو 1 کا 1 لاکھ ملے گا اور 1 کا 50,000 ملے گا۔ چنانچہ بعض ایسے لوگوں کو زکات دے کر آ جاتے ہیں زکات کے مستحق نہیں ہوتے، خود ان پر زکات فرض ہوتی۔ ایسے بھیک مانگنے والے بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی اور وہاں بھی، سعودی عرب میں بھی، جو ایک دن میں پاکستان کے حساب سے 10-10 ہزار روپیہ کما لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بھیک مانگنے والے نے اگر سعودیہ میں پورے دن میں 1,000 ریال جمع کر لیے
تو گویا کہ 15,000 یا 16,000 روپے اس نے ایک دن میں کما لیے، اور ہم اس کو زکات دے رہے ہیں یہ سوچ کر کہ مجھے 1 کے لاکھ ملیں، وہ تو زکات ادا ہی نہیں ہوئی۔ جب آپ نے ایسے شخص کو زکات دے دی جو زکات کا مستحق تھا ہی نہیں، جو خود صاحب نصاب، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ زکات انسان پورا سال ادا کرتا رہے، صحیح مصرف کو تلاش کرے اور تھوڑا تھوڑا دیتا رہے، پھر ایک متعین حساب کر لے کہ میں اب تک کتنی زکات ادا کر چکا اور کتنی ادا کرنا میرے ذمے وہ باقی ہے۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ ہمیں زخموں سے ربطہ ہوا بر لبے گور فقر اور غربت کی وجہ سے خودکشی پر آمادہ اپنے بچوں کی چیخیں سننے والا شخص رمضان سے پہلے نظر آئے، لیکن ہم اس کو زکات نہ دیں، نہیں رمضان میں دوں گا تاکہ 1 کے 70 ملے۔ کیا یہ اللہ کی رضا کی صورت ہے یا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے؟ بھوکے لوگ تو ہوں پاکستان میں، پاکستان کے دیہاتوں میں، قلاش، مفلس، بوجھ تلے دبے ہوئے، لیکن ہم اس کو زکات نہیں دیتے۔ ہم زکات سعودیہ میں جا کر ان فقیروں کو جو مالدار ہیں، جن کو بعض لوگ بھیک مانگنے کے لیے وہاں لے کر جاتے ہیں، ہم وہاں دیتے ہیں تاکہ ہمیں 1 کے 1 لاکھ ملے۔ تو دیکھیے وقت اور جگہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں مصرف کی اہمیت ہے۔ صحیح مصرف اور صحیح مستحق تک پہنچانا یہ ضروری ہے۔ ایک تیسرا سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ ریاست میں زکات کا کردار کیا ہے؟ یہاں یہ بھی ہے کہ اسلام جس قسم کی ریاست چاہتا ہے وہ ایسی ریاست ہو جس میں اللہ کے قانون کا غلبہ ہو اور وہ فلاحی قسم کی ریاست ہو۔ میں یہ 2 چیزوں کو ساتھ شامل کر رہا ہوں، ایسی ریاست جہاں اللہ کے احکام کا غلبہ ہو اور دوسری وہ فلاحی قسم کی ریاست ہو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سے لوگ اس بات کو تو نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں کہ اسلام فلاحی ریاست کا تقاضا کرتا ہے، لیکن ان کا مقصد فلاحی ریاست سے بس یہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کی جائے۔ چنانچہ ان کی نظر میں مغرب کی اور یورپ کی وہ حکومتیں جہاں انسانوں کی، شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جاتی ہیں، وہ ایک آئیڈیل ریاست ہے، ایک فلاحی ریاست ہے۔ تو گویا مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی قسم کی ریاستیں وہ قائم کریں۔ میں سے کہ اسلام واقعی ایسی ریاست چاہتا ہے، اور اسلام کے تقاضے تبھی پورے ہوں گے جبکہ کسی ریاست میں رہنے والے شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جائے۔ بنیادی ضروریات کا یہ اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ایمانی ضروریات کو پورا کرنا، ایمانی تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بھی اسلام کا تقاضا ہے۔ وہاں صرف رفاہ اور فلاح و بہبود کا خیال نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، تجارت میں، عدالتوں میں، ایوان حکومت میں بھی اللہ کے احکام کا غلبہ ہو۔
اور یہ بھی عرض کر دوں کہ آج اہل مغرب کی جن فلاحی ریاستوں کی ہم مثالیں دیتے ہیں، دیکھا جائے تو انہوں نے فلاحی ریاست کا یہ تصور مسلمانوں سے لیا ہے، خلفائے راشدین سے لیا ہے، حضرت ابو بکر سے لیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لیا ہے۔ کیا ہم نہیں جانتے کہ خلفائے راشدین خلافت کی ذمہ داری کو نبھانے کے ساتھ ساتھ مسلمان مجاہدین کے لشکروں کو روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حکومتوں سے مذاکرات کے ساتھ ساتھ اپنے شہریوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے پر بھی توجہ دیتے تھے، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوا کہ خلافت پر ہوتے ہوئے بیواؤں کے گھر میں جا کر خود پانی بھرا اور خود مدینہ کے گلی کوچوں میں پہرا دیا۔ ہے تمہیں فاروق رضی اللہ عنہ کے کتنے ہی واقعات ہم ان کی سمانے اور تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہ راتوں کو مدینہ کے گلی کوچوں میں پھرا کرتے تھے اور ایسے گھرانوں کو تلاش کیا کرتے تھے جو فقر و فاقہ کی زندگی بسر کر رہے ہوں یا کسی بھی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہو۔ آج کل مغرب میں بے روزگاری الاؤنس دیا جاتا ہے، بچہ الاؤنس دیا جاتا ہے، کیا وہ واقعہ ہے آپ کی نظر سے نہیں گزرا کہ جس میں آتا ہے کہ آپ ایک شب حسب عادت مدینہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، ماں نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا اسے چپ کراؤ، اس نے کہا یہ دودھ مانگتا ہے، اس نے کہا دودھ پلا دو، اس نے کہا میں اسے دودھ چھوڑنے کی عادت ڈال رہی ہوں، اس لیے کہ عمر فاروق اس وقت تک کسی بچے کا الاؤنس مقرر نہیں کرتے جب تک کہ وہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے۔ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا تو تڑپ اٹھے اور فرمایا کہ اے عمر، نہ معلوم تو نے کتنے بچوں کو دودھ سے محروم رکھا ہوگا۔ اس دن کے بعد اعلان کر دیا کہ اب ہر بچے کا پیدا ہوتے ہی بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا جائے گا، دودھ چھوڑنے کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تصور تو مسلمانوں سے لیا گیا، یہ ایک بڑا المیہ کہ اہل مغرب نے مسلمانوں کی بعض اچھی باتوں کو لے لیا اور ہم نے ان کی بری باتوں کو لے لیا، ان کی اچھی باتوں کو نہیں، بری باتوں کو۔ عدالتی کا صاف شفاف ہونا یہ مسلمانوں کی پہچان تھی۔ عدالت کے کٹہرے میں امیر اور فقیر سب کا اکٹھے کھڑا ہونا یہ تو مسلمان قاضیوں نے متعارف کرایا تھا۔ آج اہل مغرب نے اس چیز کو لے لیا اور ہم نے ان کی بری باتوں کو لے لیا، اپنے شہریوں کا خیال، یہاں تک کہ آپ اندازہ کیجئے حجاج بن یوسف جیسا جلاد اور قاتل انسان جب سندھ میں ایک مسلمان بیٹی پر ہونے والے ظلم و ستم کی خبر سنتا ہے تو بیتاب ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور قسم کھا لیتے ہیں کہ جب تک میں اس کی امداد ہی کر لوں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آج امریکہ برطانیہ کا کوئی ایک شہری دنیا کے کسی کونے میں مشکل کا شکار ہو تو وہ تڑپ اٹھتے ہیں، لیکن ہمارے شہری
ملک میں کیا بیرون ملک وہ ظلم و ستم کی چی میں پستے رہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو بہت سی یہ چیزیں انہوں نے ہم سے لی. اگر ریاست کی فلاح میں زکات کا واضح کردار ہے، اور اسی لیے اسلام نے زکات کی وصولی کا ذمہ دار وہ حکومت کو قرار دیا ہے. حکومت زکات وصول کرے. یاد ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جو مختلف فتنے کھڑے ہو گئے تو ان میں سے ایک فتنہ منکرین زکات کا بھی تھا. ان میں سے بعض ایسے تھے جنہوں نے زکات سے انکار کر دیا، اور بعض ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہم زکات تو دیں گے لیکن بیت المال کو نہیں، حکومت کو نہیں، اپنے طور پر دیں گے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اس موقع پر پورے عزم کے ساتھ کہا تھا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم میں ان لوگوں کے ساتھ جہاد کروں گا جو نماز اور زکات میں فرق کرتے ہیں. نماز کی فرضیت کو تو مانتے ہیں لیکن زکات کی فرضیت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا. اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ لوگ حضور کے زمانے میں ذات میں دیے جانے والے جانور کی جو رسی بیت المال میں جب تک دیں گے میں تب بھی ان کے ساتھ جہاد کروں گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت اسلام کے اندر مختلف فتنوں کو سر اٹھانے سے پہلے ہی، اگر سیدنا ابو بکر صدیق اس استقامت کا ظاہرہ نہ تو لگتا یوں تھا کہ شاید چند سالوں میں اسلام کا حلیہ بگاڑ دیا جائے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے. کہیں جھوٹے نبی، کہیں مرتدین، کہیں زکات کے انکار کرنے والے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے جب تک کہ آپ نے زکات کا وہی نظام بحال نہیں کر دیا جو نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. تو اسلام نے حکومت کو ذمہ دار ٹھہرایا زکات وصول کرنے کے لیے. حکومت وہ ہو جو واقعی زکات کو صحیح مصرف میں خرچ کرے، اور حکومت وہ ہو جو صرف زکات ہی میں اللہ کے پورا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو بلکہ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کا عزم رکھتی ہو. ہمارے ہاں بھی حکومت زکات وصول کرتی ہے، بینکوں سے زکات وصول کی جاتی ہے، لیکن اس میں ایک تو فرقوں کے اعتبار سے فرق کہ فلاں فرقے کی زکات تو کاٹی جائے گی اور فلاں فرقے کی زکات بینک سے نہیں کاٹی جائے گی. اور پھر اس میں کچھ پتہ نہیں کہ بینک میں جس کے پیسے ہیں سطحی کہ وہ مقروض ہے، بینک میں پیسے ہونا اس کا صاحب نصاب ہونے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے اور اس سے زکات وصول کی جاتی ہے. حالانکہ شریعت تو کہتی ہے کہ اگر کسی نصاب ہے 2-4 لاکھ روپے ہیں لیکن اس کے ساتھ اس پر 2-4 لاکھ روپے قرض بھی ہے تو اس پر زکات فرض نہیں ہے. ان مسائل پھر ہے وہ امیروں میں بھی تقسیم ہو رہی، غریبوں میں بھی تقسیم ہو رہی. بعض مالدار گھرانے کے طلبہ کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے مہنگی مہنگی اسکالرشپ دی جا رہی، حالانکہ وہ ایسے خاندان کے چشم و چراغ کہ ان پر خود زکات فرض ہے لیکن ان کو بھی زکات میں سے حصہ دیا جا رہا ہے. اور پھر جو ناظمین مقرر کیے گئے، بعض ایسے بدبخائیں گپنے کی خبریں آئے دن
شائع ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں ہمارے گاؤں کے قریب ایک عجیب آپ لطیفہ ہی کہہ لیں ہوا، اور ممکن ہے کہ ایسے لطیفے پورے ملک میں ہوتے ہوں، کہ حکومت کی طرف آتی تھی، گاؤں والوں نے آپس میں یہ معاہدہ لیا کہ یہ زکوٰۃ پورے گاؤں میں برابر ہر گھر میں تقسیم کر دی جائے گی. اس میں نہیں دیکھا گیا امیر کو، غریب کو، صاحب نصاب کو، غیر صاحب نصاب کو، سب کو برابر حصہ اس میں سے دے دیا گیا. لیکن اس کے باوجود، یعنی ان خرابیوں کے باوجود، ہمارے بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر کسی کے اکاؤنٹ میں سے حکومت زکوٰۃ کاٹ لے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمود صاحب نبر اللہ مرقدہ وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے. پھر زکوٰۃ حکومت وصول کرتی ہے سودی کھاتے سے، اکاؤنٹ ہے غیر سودی کھاتا، اس تو کہ ہم کھاتے میں سود کھانا زیبا نہیں ہے، کہ اللہ فرماتے کہ سود کھانا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرنا ہے. تو اسلامی ریاست کی فلاح و بہبود میں ہر حقیقت یہ علمت زکوٰۃ کا نظام اس کی روح کے مطابق نافذ کر دے تو اللہ کی قسم عالمی اسلام میں ایک بھی مسلمان رات کو بھوکا نہ سوئے، ایک بھی مسلمان فٹ پاتھ پر زندگی نہ گزارے، ایک بھی بیمار علاج معالجے سے محروم نہ رہے، کوئی بچہ کوئی بچی تعلیم سے محروم نہ رہے. اللہ نے عالم اسلام کو اس قدر نوازا ہے، اور عالم اسلام میں بعض افراد اس قدر متمول، غنی اور صاحب ثروت ہیں کہ اگر ان میں سے ایک ایک انصاف کے ساتھ پوری زکوٰۃ نکال دے تو وہ سینکڑوں دیہاتوں، سینکڑوں شہروں کے لیے اس ایک کی زکوٰۃ کافی ہو سکتی ہے. کیا ہم نہیں جانتے بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کے بینک میں، سوئٹزرلینڈ میں، امریکہ، دوسرے اور مغربی ممالک میں، تو اگر یہ لوگ پوری زکوٰۃ ادا کر دیں تو کوئی بھی اسلامی ریاست وہ غریب نہ رہے اور کوئی بھی مسلمان باشندہ وہ بھوکا نہ سوئے. سوال یہ کیا ہے ٹیکس ہے تو اس کا ہے کہ زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے. زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اس لیے کہ عبادت اسے کہتا ہے جس کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا ہو اور اللہ کی رضا اور اس کے رحم و کرم کو طلب کرنا ہو. عبادت اس کو کہتے ہیں جس میں بندہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کی رضا اور اس کے رحم و کرم کا طالب ہوتا ہے. نماز میں بھی یہی روح پائی جاتی ہے. نماز کے ذریعے سے بندہ بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے. حج میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، روزے میں بھی یہی. اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ میں اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ تیرا ہے اور تیرا ہی دیا ہوا میں تیری رضا کے لیے تیرے حکم کے مطابق تیرے بندوں پر اور تیری راہ میں خرچ کر رہا ہوں. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا،
ایک مسلمان کی سوچ یہ کہ اے اللہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرا جسم، میری زندگی، جان، میری اولاد، میرا کاروبار، میری ذہنی صلاحیتیں، میرا دل دماغ، یہ سب کچھ تو نے عطا کیے ہے اور تیری ملکیت ہے، لہذا اس میں میں وہی تصرف کروں گا جس تصرف کے کرنے کا تو مجھے حکم دے گا۔ اولاد میں وہی تصرف جس کا حکم اور جس کی اجازت اللہ دے، جسم میں وہی تصرف جس تصرف کی اللہ اجازت دے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں خودکشی کرنا حرام ہے، حالانکہ خودکشی کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اپنی جان لیتا ہے، کسی کو تو نقصان نہیں پہنچاتا، اپنی جان لیتا ہے۔ لیکن اسلام کی سوچ یہ ہے کہ یہ جان تمہاری نہیں، یہ جان اللہ کی ہے، لہذا اس جان کو وہاں لگانا ہے جہاں لگانے کا اللہ نے حکم دیا۔ آپ دیکھیے جب اس جان کو لگاتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق، سر کٹواتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اتنا اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اسے مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے، تم اس کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن جب اس جان کو لیتا ہے اور سر کو کاٹتا ہے نفس کے لیے، خودکشی کرتا ہے، تو اللہ کی نظر میں اتنا گر جاتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں یہ ہمیشہ جہنم میں بھی اپنے ساتھ وہی کچھ کرے گا جو دنیا میں اسے اپنے ساتھ کیا۔ اگر زہر کھا کر مرا تو جہنم میں بھی بار بار زہر کھاتا رہے گا، اگر خنجر گھونپ کر اپنے آپ کو مارا تو قیامت کے دن بھی بار بار اپنے۔ تو عبادت وہ ہے جس میں بندہ اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ مجھے ایک چھوٹی سی بات یاد آ گئی، ہے تو موضوع سے غیر متعلق، لیکن عبرت اور نصیحت والی بات ہے۔ مولانا عبد الماجد بریابادی بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے جدید اعتبار سے، لیکن اس تعلیم میں اتنا آگے نکل گئے کہ اللہ کا بھی انکار کر دیا، رسالت کا بھی انکار، آخرت کا بھی انکار، دین کا انکار، ملحد ہو گئے۔ تو انہیں دوبارہ دین کی طرف واپس لائے۔ ان میں مشہور شاعر اکبر الہ آبادی کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا۔ خود دریا آبادی صاحب نے لکھا ہے کہ الہ آبادی صاحب عجیب انداز میں مجھے سمجھاتے رہتے تھے اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے عبد الماجد صاحب آپ کو اللہ کے وجود بارے میں تو شک ہے، اپنے بندہ ہونے میں بھی کوئی شک ہے؟ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، اپنے بندہ ہونے میں تو شک نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ پھر جب بندہ اپنے آپ کو مانتے ہو تو بندہ نواز کو بھی مان لو گے۔ تو عبادت کا مقصد اپنی بندگی کا اظہار ہے، میں بندہ ہوں تو بندہ نواز ہے، میں عابد ہوں تو معبود ہے، میں محتاج ہوں تو غنی ہے، میں لینے والا ہوں تو دینے والا ہے، لہذا تیرے دیے ہوئے کو وہیں خرچ کروں گا جہاں خرچ کرنے کا تو حکم دے گا۔ تو اس معنی میں زکات ٹیکس نہیں، زکات عبادت ہے، اور خدا را اسے دے کر ایک اور ٹیکس کی چوری کا راستہ ہموار نہ کیجیے۔ ٹیکس چوری کا ارتکاب تو ہمارا گویا کہ ایک معاشرتی رویہ بن گیا، اور اس میں کچھ دخل ٹیکس کے ظالمانہ نظام کو بھی ہے، اس بات کو بھی کہ ٹیکس لینے کے باوجود ٹیکس دینے والوں کو سہولیات فراہم نہیں کی جاتی۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم زکات کو ٹیکس دیں، ٹیکس قرار دیں، تو جو ٹیکس چوری کرنے کے عادی ہیں وہ زکات کی بھی چوری شروع کر دے۔ یہ حکومت کا ٹیکس ہے،
چنانچہ زکات ایسی جگہ بھی ادا کی جاتی ہے جہاں اسلامی حکومت نہیں ہوتی۔ اگر زکات ٹیکس ہوتی تو ایک اسلامی حکومت میں تو مسلمان زکات دینے کے لیے آمادہ ہوتے، لیکن غیر مسلم حکومت میں رہنے والے مسلمان زکات نہ ادا کرتے، لیکن وہاں پر بھی الحمدللہ مسلمان زکات ادا کرتے ہیں، بلکہ شاید ہم سے زیادہ ادا کرتے ہیں۔ مجھے گزشتہ دنوں ہوا تو وہاں دیکھا کہ اکثر صاحب نصاب مسلمانوں نے اپنے لیے 3 مدیں مقرر کی ہوئی جن میں خرچ کرنا ضروری سمجھتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ ان کے ہاں جو رسید چھپی ہوتی ہے تو اس میں 3 مدیں لکھی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی مد لکھی ہوتی ہے للہ، اس کو وہ کہتے ہیں للہ، اللہ کے لیے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر، پہلی مد انہوں نے لکھی ہے للہ، اللہ کے لیے۔ یہ للہ کس کو وہ کہتے ہیں؟ زکات بھی نہیں اور واجب صدقہ بھی نہیں، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے ایسا پیسہ جسے وہاں خرچ کیا جا سکتا ہے جہاں زکات خرچ نہیں ہو سکتی۔ اب مسجد پر زکات خرچ نہیں ہو سکتی، مدرسے کی عمارت پر زکات خرچ نہیں ہو سکتی، تو اس کے لیے انہوں نے پہلی مد رکھی ہوئی ہے للہ، دوسری مد زکات اور تیسری مد صدقہ۔ 3 مدیں انہوں نے رکھی ہوئی۔ اور اکثر دکاندار اپنے پاس جو صندوقچی ہوتی ہے اس میں 3، ایک پر لکھا ہوا ہے للہ اور دوسرے پر زکات اور تیسرے پر صدقہ، تینوں مدات میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ان کے خرچ کرنے کی وجہ سے شاید دنیا میں سب سے زیادہ چندہ کرنے والے وہاں جاتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ اس میں واقعی مستحق بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے جعلی بھی لوگ ہوتے ہیں، جھوٹے فراڈی، مدرسے کے نام پر چندہ کر رہے، مسجد کے نام پر چندہ کر رہے اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ یقین جانے ایسے لوگ چندہ نہیں کھاتے، پیسہ نہیں کھاتے، مردار کھاتے ہیں۔ مدرسے کے نام پر، مسجد کے نام پر چندہ اکٹھا کر کے، غریبوں اور یتیموں کے نام پر چندہ جمع کر کے کھانے والا حقیقت میں مردار کھانے والے سے بدتر۔ یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تو میں چوتھے سوال کا جواب دے رہا تھا کہ کیا زکات ٹیکس ہے؟ تو میں نے عرض کیا زکات ٹیکس نہیں۔ اور افسوس کی بات یہ کہ میں نے کل ہی ایک جگہ دیکھا کہ آج کل جس منکر حدیث کو بڑا اٹھایا جا رہا ہے اور میڈیا میں لایا جا رہا ہے، اس ظالم نے یہ فتویٰ بھی دے دیا کہ ٹیکس دینے سے زکات ادا ہو جاتی ہے، لہذا زکات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹی ہی دے دی کہ چونکہ تم ٹیکس دیتے ہو لہذا تمہیں زکات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ معلوم اگر اس فتوے پر عمل ہو جائے تو کتنے ہی مدارس، کتنے ہی رفاہی ادارے، کتنے ہی شفاخانے وہ بند ہو کر رہ جائیں جو مسلمانوں کے اور صدقات سے چل رہے ہیں۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ ٹیکس کے دینے سے زکات ادا ہو جاتی ہے تو کسی کو کیا ضرورت ہے کہ حکومت کو ٹیکس بھی دے اور مدد یتیم خانوں میں، رفاہی اداروں میں، شفا خانوں میں وہ زکات اور صدقہ بھی دے۔ تو زکات کے اندر غالب پہلو وہ تو ہے عبادت کا، اس کے علاوہ زکات کے اندر ایک اور پہلو بھی ہے، آپ حکمت بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ
کہ اس کا مقصد ضرورت مند مسلمانوں کی اعانت ہے، جو بجائے خود بہت بڑی نیکی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کی مدد میں لگا ہوا ہے میں اس کی مدد میں لگا ہوا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جو کسی مسلمان کی مدد میں میں اس کی مدد میں، اور جو کسی مسلمان سے دنیا کی ایک پریشانی دور کرتا ہے میں اس سے قیامت کی پریشانیوں کو دور کروں گا۔ تو اس میں ایک دوسرا پہلو مسلمانوں کی اعانت ہے۔ ایک تیسرا پہلو اور حکمت زکات کے اندر وہ یہ کہ اللہ چاہتے ہیں کہ مال و دولت چند ہاتھوں میں سمٹ کر نہ رہ جائے، بلکہ یہ پیسہ گردش کرتا رہے۔ نے فرمایا کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اللہ یہ نہیں چاہتا کہ چند ہاتھوں میں چند سرمایوں میں دولت سمٹ کر رہ جائے، جیسا کہ ہو رہا ہے سرمایہ دارانہ نظام پاکستان میں، ہندوستان میں۔ آج ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا جس میں مضمون نگار نے بتایا کہ یوں مغربی حکومتیں انڈیا کو صنعت کے اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے چین کے مقابلے میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں 25 کروڑ افراد وہ ہیں جو مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کروڑوں افراد وہاں ایسے ہیں جو غربت سے نچلی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو دولت ہے مگر چند ہاتھوں میں سمٹی ہوئی، امیر تر ہو رہا ہے اور غریب تر، اور سرمایہ دارانہ نظام میں ایسے ہی ہوتا ہے، چند ہاتھوں میں دولت سمٹ کر رہ جاتی ہے۔ اسلام نے زکات کو فرض کیا، بعض صدقات کو واجب کیا، نفلی صدقات کی ترغیب دی، میراث تقسیم کرنے کا حکم دیا، اس لیے تاکہ پیسہ چند ہاتھوں میں نہ سمٹ جائے بلکہ سارے معاشرے میں گردش کرتا رہے۔ کہ پیسے کی مثال تو ایسی جیسے خون جو جسم میں گردش کرتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں خون ہو اور دوسرے میں خون نہ ہو تو وہ خشک ہو جائے گا۔ اسلام پورے مسلمان ایک خاندان نہیں بلکہ ایک جسم قرار دیتا ہے۔ تو پیسہ جس کی حیثیت خون کسی ہے، اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ پورے جسم میں سارے مسلمانوں میں گردش کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کھا کر بدہضمی کا شکار ہو جائے اور کچھ ایسے ہوں کہ بھوک سے تڑپ کر جان دے دے۔ فرما دیا تم مومن نہیں ہو سکتے اگر تم نے پیٹ بھر کر کھا لیا اور تمہارے پڑوس میں دوسرا مسلمان بھوکا ہے۔ تو یہ ایک تیسری حکمت ہے، گردش کرتا رہے۔ زکات کے اندر وہ یہ مال کی محبت کا علاج، دو بڑی بیماریاں ہیں، ایک حب جاہ بڑا بننے کی اور دوسری حب مال کی محبت، ایسے دل دو بڑی بیماری۔ اسلام کا دیا حب جاہ کا علاج اسی اندر پر نہیں رہتا، اور زکات کا حکم دیا تاکہ حب مال کا علاج ہو جائے۔ اللہ نے یجنبہ الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکا، دوزخ سے بچا لیا جائے گا اس تقوی والے جو اپنا مال دیتا ہے اور کس لیے دیتا ہے؟ پاک ہونا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے میں پاک ہو جاؤں، حب بیماری سے پاک ہو جاؤں۔ میں نے اپنے نبی سے کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے اموال میں سے صدقہ اور زکات لیں تاکہ کو آپ پاک کر دیں، ان کا مال پاک ہو جائے، کہ دل پاک زکات چاہے ہے سامان، اس مویشیوں زکات ہوتی ہے، رہائشی مکان نہیں، استعمال کے کپڑے پر نہیں ہے، زکات ہے، فیکٹری اور کارخانے میں مشینیں لگی ہوئی
ان پر زکات نہیں ہے، البتہ ان کی جو پیداوار ہے، جو خام مال ہے، اس پر زکات فرض ہے۔ اس طرح کمپنیوں کے حصص بعض لوگ خرید کے رکھتے ہیں، ان پر بھی زکات ہے۔ ایک چھٹا سوال یہ کیا گیا ہے کہ زکات کا حساب کس طریقے سے کیا جائے؟ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ آج کا جو درس ہے اس میں بس سوالوں کے جواب دیے جا رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ اپنے مضمون کو بیان نہیں کیا جا رہا۔ تو چھٹا سوال یہ کیا گیا کہ زکات کا حساب کس طریقے سے کیا جائے؟ تو بھائی زکات کے لیے شروع میں نے عرض کر دیا اور اس میں اس کا جواب بھی آ گیا، ایک قمری تاریخ کا تعین کر لیا جائے اور اس میں حساب کر لیا جائے کہ اس وقت میرے پاس کیا کچھ ہے، نقدی کی صورت میں، زیورات کی شکل میں، سامان تجارت کی شکل میں، یا تجارتی پلاٹوں کی صورت میں، میرے پاس کیا کچھ ہے، اس کا ایک قمری تاریخ کے اعتبار سے تعین کر لیا جائے اور یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ دوسروں پر میرا قرض کتنا ہے اور میرے ذمے دوسروں کا قرض کتنا ہے۔ تو جو دوسروں کے ذمے قرض ہے اس کی زکات قرض والے پر ہے، اور جو دوسروں کا قرض اس کے ذمے ہے اسے اپنی اصل ملکیت میں سے، مالیت میں سے منہا کر لیا جائے اور بقیہ کی زکات ادا کی جائے۔ ایک ساتواں سوال یہ کیا گیا، زکات کا مستحق کون ہے؟ میں اس کے جواب دینے کے لیے ابو داؤد کی ایک روایت سناؤں گا۔ حضرت زیاد بن حارث سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ زکات میں سے کچھ دیں، آتنی من الصدقہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقات کا معاملہ تو ایسا ہے کہ اللہ نے نہ نبی بھی چھوڑا ہے نہ غیر نبی کی مرضی پر چھوڑا ہے، بلکہ زکات کی تقسیم کے مصارف اللہ نے خود بیان کیے۔ اللہ نے مجھ پر نہیں چھوڑا کہ میں جہاں چاہوں زکات دوں اور جہاں چاہوں زکات نہ دوں۔ نہ غیر نبی، نہ قاضی، نہ امام، نہ وقت کے بادشاہ، نہ کسی مفتی، نہ عالم، کسی کی رائے پر اللہ نے تقسیم زکات کو رکھا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس کے مصارف، اس کے مستحقین خود بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر تم ان میں سے ہو تو میں تمہیں زکات دیتا ہوں، اور اگر تم ان میں سے ہی ہو جو مستحق اللہ نے بیان فرمایا تو پھر میں تمہیں زکات نہیں دے سکتا۔ اور وہ مستحق کون سے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں سورہ توبہ کی وہ آیت پڑھی، انما الصدقات للفقراء۔ زکات کن کے لیے؟ فقیروں کے لیے۔ فقیر عام طور پر غریب کو کہتے ہیں جس کے پاس اتنا سرمایہ نہ ہو کہ اس پر زکات واجب ہو سکے۔ نمبر 2، بل مساکین۔ مساکین مسکین کی جمع، مسکین اس کو کہتے ہیں جو بالکل خالی ہاتھ، گویا کہ اس کی مالی حالت فقیر سے بھی پتلی ہوتی ہے۔ نمبر 3، بل عاملین، وہ لوگ جو زکات کی وصولی کے لیے، زکات کا حساب کتاب رکھنے کے لیے، زکات کے نظام کو چلانے کے لیے، اس میں مختلف لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جو شہر شہر، گھر گھر جا کر، گاؤں گاؤں جا کر زکات وصول کرتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جو تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی ہو سکتے ہیں جو اس کا حساب رکھتے ہیں۔ یہ سب عاملین میں آئیں گے، ان کو بھی زکات دی جا سکتی ہے، اور عامل کو زکات دی جا سکتی ہے اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث کی زکات کے عامل کو، زکات کی وصولی کے لیے کوشش کو مجاہد فی سبیل اللہ قرار دیا۔ اس لیے ایسے لوگ
جو باعزت طریقے سے دیانت کے ساتھ ذات وصول کر کے مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا را انہیں نفرت کی نظر سے نہ دیکھا جائے کہ اللہ کے نبی ان کو مجاہد فی سبیل اللہ قرار دے رہے۔ اور چوتھا مصرف بل مؤلفۃ قلوبہم، ایسے لوگ جنہیں دینی اور ملی مصلحتوں کے لیے، تالیف قلبی کے لیے کچھ دیا جائے، یہ بھی مصرف ہے۔ یہ الگ بحث ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو طاقت دے دی تو اب بھی تالیف قلبی کے لیے کسی کو زکات دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ پانچواں مصرف وفر گردنیں چھڑانے کے لیے، غلاموں کو زکات کے پیسے سے خرید کر آزاد کیا جائے، لونڈیوں کو آزاد کیا جائے، اور یوں ہی مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر آزاد کیا جائے، ان پر زکات لگائی جائے۔ وفر رقاب، وہ مسلمان جو ناحق کفار کی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کا پیسہ لگا کر آزاد کرنا، یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے ایمان کی پکار بھی۔ چھٹا مصرف بل غارمین، وہ لوگ جن پر قرض کا یا مالی تاوان کا بوجھ آ پڑے۔ اور ساتواں مصرف وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اکثر علماء کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد یہ کہ دین کی نصرت اور دین کی حفاظت کی جو ضروریات ہیں ان میں پیسے کو لگایا جائے۔ یہاں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ یہ کہ بعض اوقات ایک عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے حالات کی نزاکت کی وجہ سے، حالات کے تقاضوں کی وجہ سے کسی عمل کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے یہاں ایسی غربت ہو جائے کہ لوگ ایک ایک لقمے کو ترسنے لگے، تو سب سے بڑی نیکی یہ ہوگی کہ ان بھوکوں کو کھلایا جائے۔ آج کا دور جو کہ دین کی کسب مپرسی کا دور ہے اور اغیار کی طرف سے دین پر، قرآن اور حدیث پر شدت سے حملے جاری ہیں، آج زکات کا ایک بہترین مصرف یہ ہے حفاظت اور دین کی نصرت کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان رات کو خرچ کیا جائے۔ اور آٹھواں مصرف ابن السبیل، مسافر۔ مسافر اگرچہ اپنے وطن میں مالدار ہی کیوں نہ ہو، سفر میں جیب کٹ گئے، زیادہ راہ ختم ہو گیا، تو وہ بھی زکات کا مستحق۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ نے زکات کے یہ 8 مصارف بیان کیے ہیں، اگر ان میں ہو تو میں تمہیں زکات دیتا ہوں، وگرنہ میں تمہیں زکات نہیں دے سکتا۔ 8واں سوال یہ کیا گیا، مصارف تو بیان ہو گئے، لیکن اسی کے ضمن میں ایک سوال یہ کیا گیا کہ مصارف میں سے کون سا مصرف افضل ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات افضلیت کا تعلق وقت اور حالات کے تقاضوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایک وقت میں ایک مصرف افضل ہو اور دوسرا مصرف افضل ہو، لیکن صحیح مصرف کا تلاش کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسے زکات کا دینا ضروری تو صحیح مصرف کا تلاش کرنا یہ بھی ضروری۔ سب سے پہلے تو آپ نے رشتہ داروں میں دیکھا جائے جو زکات کے مستحق ہیں انہیں زکات دی جائے۔ میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں، عجیب ان کی ذہنیت ہوتی ہے، سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں کے سامنے، پبلک کے سامنے سخاوت کے مظاہرے کرتے ہیں، لیکن اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں بخل اور کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ان کے قریبی رشتہ داروں میں ایسے ہوں گے
جو ایک ایک لقمے کے لیے ترس رہے لیکن ان کو زکات نہیں دیتے. حالانکہ رشتہ دار کو زکات دینے میں دوہرا اجر ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا زکات کا ثواب الگ، صلہ رحمی کا ثواب الگ. اور یہ بھی جان لے، ایک تو باپ اور بیٹا یہ جو رشتہ ہے ولادت کا رشتہ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے، ایک زکات نہیں دے سکتے، باقی ساروں کو زکات دی سکتے. پھپھا زکات کے دینے کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکات ہے، بلکہ بچانے نام ہی نہ لیا جائے زکات کا. ایسا نہ ہو غیر تحفے اور ہدیے دینا شروع کر دیں اور یہ سمجھیں کہ مولوی صاحب سے سنا تھا کہ گفٹ کے نام پر اور ہدیے کے نام پر بھی زکات دی جا سکتی ہے. مستحق کا ہونا ضروری ہے، لیکن یہ ذکر کرنا ضروری زکات ہے. اسلام نے انسانی جذبات کا کتنا لحاظ رکھا ہے آپ اندازہ کیجئے. ایک دعا آتی ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے اس مصیبت سے بچایا جس مصیبت اور بیماری میں میرا یہ بھائی مبتلا ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ یہ دعا بلند آواز سے نہ پڑھی جائے تاکہ اس بیمار کے، اس تکلیف زدہ کے جذبات مجروح نہ ہو. اس قدر لحاظ کیا گیا. تو یہ کہنا لو بھائی یہ زکات ہے، یہ طریقہ غلط. اللہ جانتا ہے کہ یہ زکات ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ زکات ہے، بس اتنا کافی ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ زکات کا مستحق ہے. اور میری نظر میں غریب رشتہ داروں کے بعد سب سے زیادہ صحیح مصرف زکات کا وہ دینی ادارے ہیں. اس بات کو کھول کھول کر بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ دشمن جتنی کوشش کر رہے ہیں دینی اداروں کو ختم کرنے کی، جن کا دین سے تعلق ہے ان پر لازم ہے وہ اتنی ہی کوشش کریں دینی اداروں کو پھیلانے اور اٹھانے. ان کی کوشش ہے کہ وہی سوچ جو ابو جہل کی سوچ تھی، منافقوں کی سوچ تھی، عبداللہ بن ابی کی سوچ تھی. قرآن نے ذکر کیا عبداللہ بن ابی کہتا تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا. یہ جو رسول کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں نا قریب صحابی، یہ بلال، یہ خبیب، یہ خباب، یہ صہیب، ان پر خرچ نہ کرو. جب خرچ کرو گے خود ہی بھاگ جائیں. آج دین دشمنوں کی سوچ یہ ہے کہ دینی اداروں کو کچھ نہ دو، جب کچھ نہیں ملے گا بھوکے مریں گے، بھاگ جائیں گے. اور اللہ کی شان ہو یہ رہا ہے کہ دینی اداروں میں سے ایسے بھی ہیں جہاں ایک ایک طالب علم 2-3 ہزار روپے فیس دے کر دین کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. ایسے بھی ہیں لیکن سارے ایسے نہیں. تو لہذا ان پر زکات کو خرچ کرنا یہ بہترین مصرف ہے. ایک نواں سوال یہ کہ کیا غیر مسلم کو زکات دی جا سکتی ہے؟ نہیں. واجب صدقات اور زکات یہ غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی. اور کوئی یہ نہ کہے یہ تو بڑی زیادتی ہے. سیدھی سی بات ہے، نہ غیر مسلموں سے زکات لی جاتی ہے نہ ان کو دی جاتی ہے. زکات اسی قوم پر خرچ کی جائے گی جس قوم سے زکات وصول کی جاتی ہے. زکات کی جاتی ہے مسلمانوں سے، لہذا خرچ بھی کی جائے گی مسلمانوں پر. ہاں غیر مسلموں کو نفلی صدقات آپ دے سکتے ہیں، کسی اور طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں، لیکن زکات نہیں دی جا سکتی. 10واں سوال یہ کیا گیا مدارس، مساجد اور حج وغیرہ ان کی جو عمارتیں ہیں کیا ان پر زکات لگ سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کی تعمیر پر زکات کا لگانا جائز نہیں. بہت سے لوگ کہیں گے ہم نے تو دیکھا ہے زکات لگ جاتی ہے. کیسے لگ جاتی ہے؟ یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک صاحب نے جب سنا مولوی صاحب کہہ رہے بے وضو نماز نہیں ہوتی
انہوں نے کہا میں نے تو کئی دفعہ پڑھی ہو جاتی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں نہیں لگتی. کوئی کہے لگ جاتی ہے, ہم تو دیکھتے ہیں لوگ لگا رہے ہیں. تو بھائی کسی کے لگانے سے نہیں لگتی. جب اسلام کا حکم یہ کہ زکات کے مستحق مالک بنانا ضروری ہے یا اس کے وکیل کے حوالے کرنا ضروری ہے, اور تعمیر پر لگانے سے ملکیت نہیں ہوتی. اور دیکھیں اگر تعمیرات پر لگانے کی اجازت دے دی گئی, ویسے عرض کر رہا ہوں عملی زندگی کے اعتبار سے, تو ممکن ہے بہت سے نادار افراد کھانے پینے کی ضروریات سے بھی محروم رہے. آپ نے ہسپتالوں کے پلازے اور بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنی شروع کر دی زکات کے پیسے سے, اور مسجدیں بنانی شروع کر دی. پھر اس میں ایک بڑی خرابی یہ کہ مسلمان زکات کے علاوہ کچھ اور دے گئے نہیں, جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان فی المال حقا سوى الزکات, مال کے اندر زکات کے علاوہ بھی حق ہے. صرف زکات پر کیوں اکتفا کرتے ہیں؟ آپ غیر زکات بھی دیجئے تاکہ عمارتیں بھی بن سکے اور ملازمین کی تنخواہیں بھی وہ ادا ہو سکے. ایک 11واں سوال این جی اوز کے بارے میں کیا گیا ہے, ان کو زکات کا دینا جائز ہے؟ دیکھیے این جی اوز یہ تو ایک ایسا لفظ ہے, اب فلاحی کام کرنے والی جماعتیں اور انجمنیں, ان میں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں. ایسی این جی اوز بھی ہیں, ایسے فلاحی ادارے بھی ہیں جو علماء کی نگرانی میں شریعت کے حکموں کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو زکات دی جا سکتی ہے جن کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ وہ زکات کے استعمال میں اسلامی احکام کو ملحوظ نظر رکھیں گے. لیکن ایسی این جی اوز جن کے بارے میں یہ اطمینان نہ ہو, انہیں زکات کا دینا جائز نہیں. اب ہو یہ رہا جو این جی اوز زکات اکٹھی کرتی ہیں, حیرت مسلمان بھی زکات اکٹھی کر رہے ہیں, غیر مسلم این جی اوز بھی زکات اکٹھی. قربانی کے جمڑے مسلمان بھی جمع کر رہے ہیں, غیر مسلم بھی جمع کر رہے ہیں, یہ ہم غریبوں پر خرچ کریں گے. ایسی این جی اوز بھی ہیں جو بلا امتیاز مسلم اور غیر مسلم سب پر زکات لگاتی ہیں, اور تعمیر پر بھی لگاتی ہیں, اور بیماروں پر بھی لگاتی ہیں. اور آج کل تو اللہ معاف فرمائے کوئی این جی اوز بنانا, کوئی رفاہی ادارہ بنانا, یہ گویا کہ ایک عیاشی کا طریقہ ہو گیا, مفت کے بلنے کا ایک ذریعہ ہو گیا. ایک صاحب نے پتہ نہیں مذاق میں لکھا تھا, یہ حقیقت تھی, لکھنے والا تو بہت بڑا ہے, بڑا نام ہے, نام نہیں لیتا ہوں, لیکن میرے پاس حوالہ موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ ایک رفاہی ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا اور دفتر کی شان و شوکت دیکھ کر میں دل رہ گیا. اتفاق سے مجھے پیشاب کا تقاضا ہوا, باتھ روم میں گیا تو دیکھا استنجے کے لیے منرل واٹر رکھا ہوا ہے. میں نے کہا بھی اس میں کیا حکمت ہے؟ انہوں نے کہا منرل واٹر کرنے سے کسی کو بواسیر نہیں ہوتی. اتنی نزاکتیں, مفت کا پیسہ ہے, جہاں چاہو خرچ کرو. اب کیا ایسے لوگ یہ دیکھیں گے کہ یہاں زکات لگے گی, یہاں غیر زکات لگے گی؟ اور 12واں اور آخری سوال, جواب تو اس کا بھی ہو کہ زکات کی ادائیگی میں کس کا حساب کرنا چاہیے, کس کا لحاظ کرنا چاہیے, شمسی تاریخ یا قمری تاریخ؟ قمری تاریخ کا لحاظ کیا جائے گا. قمری تاریخ کو مردہ نہ ہونے دیجئے, اللہ نہ کرے کل کلا اللہ نہ کرے کہیں روزوں میں بھی شمسی تاریخ کا حساب کرنے لگو اور عیدین میں بھی شمسی تاریخ کا حساب کرنے لگو. بہت سے لوگ زور تو لگا رہے ہیں کہ اجتہاد کیا جائے, اجتہاد. تو ایسا نہ ہو کہ ایسے ایسے مجتہد پیدا ہو جائیں جو کہیں کہ حج ہو گیا اور عیدین ہو گئی اور روزے ہو گئے اور زکات ہو گئی, اس سب میں شمسی تاریخ کا اعتبار کر لیا جائے, زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. نہیں بھائی, ہمیں ایسی آسانیاں مطلوب نہیں ہیں. عبادات کی ادائیگی میں قمری تاریخ کے لحاظ کیا جائے. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے.
جمعے کے دن انشاءاللہ 19واں روزہ اور 20ویں رات عشاء کے بعد ٹھیک 10 بجے یہیں پر انشاءاللہ ایک اہم درس ہوگا، اور اس کا موضوع ہے سچائی کی تلاش، اور اس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ کا کلام قرآن ہے یا بائبل۔ تو اسی کے آخر میں ان سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو اس لیے آج معذرت چاہتا ہوں، اور بھی کوئی سوال ہوں تو وہ بتا دیے جائیں، تو انشاءاللہ العزیز جو ہے اس موقع پر ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 20ویں شب کو ضرور شرکت کیجیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اگلا ماہانہ خصوصی درس وہ 12 نومبر کو ہوگا۔ پچھلا جو درس ہوا تھا انکار حدیث کے فتنے کے حوالے سے، وہ خواتین میں بھی اور باہر بھی وہ دستیاب ہے، اور خواتین کچھ دیر باہر نکلے، اور اس کے علاوہ کلاسز شروع ہو رہی ہیں قرآن کورسز کے زیر اہتمام، ان میں وہ شرکت کریں۔ الخیر ٹرسٹ کی جانب سے غریب اور نادار لوگوں کے لیے ماہ رمضان میں راشن کا انتظام کیا گیا ہے۔ اب زکوٰۃ، صدقات، فطرات باہر الخیر ٹرسٹ کے اسٹال پر جمع کروائیں۔ حاجی عبدالغفور صاحب کی صاحبزادی گزشتہ 2 سال سے شدید بیمار ہے، ان کے لیے دعا کی بھی درخواست ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ العزیز جو اگلا اتوار ہے اس میں جو درس ہوگا وہ جامع مسجد توابین میں ہوگا۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ میں تو یہاں ہمیشہ شرکت کے لیے آتا ہی ہوں، آپ بھی درس میں شرکت کے لیے جامع مسجد توابین اگلے اتوار ضرور تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ میری نگرانی میں 4 ادارے وہ چل رہے ہیں، باہر ان کا مختصر تعارف ہینڈ بل کی شکل میں تقسیم ہوگا، وہ لیتے ہوئے جائیے۔ آج دعا خود ہی کر لیجیے گا، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ مدنی مسجد والے درس میں شرکت کے لیے آپ تشریف لے چلیں۔ مسافہ بھی آج موقوف ہی رکھیں۔